السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أستعينه وأستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، النبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم رحمه الله. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه الترمذی و ابو داود رحمهم اللہ. برادران اسلام، آج کے ہمارے اس مختصر درس میں ہم نے ایام التشریق اور یوم النحر کے فضائل کے تعلق سے کچھ بات رکھنے کی جسارت کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آج لوگوں میں ایام تشریق کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے. ایام تشریق کون سا دن ہے؟ ایام تشریق کا جہاں حدیثوں میں نام آتا ہے، وہیں پر محدثین نے اللہ کی قسم ایام تشریق کے تعلق سے لکھا ہے کہ الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر. ذی الحجہ کا نام، ذی الحجہ یعنی 11، 12، 13 کا نام لے کر کے باقاعدہ کہ ایام تشریق 11، 10 کے علاوہ 11، 12، 13 یہ دن ایام تشریق کا دن ہوتا ہے، جو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. نبیشہ الحذلی اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے. اللہ کے نبی نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایام التشریق، ایام تشریق جو ہے یہ کھانے اور پینے کا دن ہے، کھانے اور پینے کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. خوشیاں جب ہوتی ہے کہ انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور اپنے جسم کو آرام دیتا ہے. ایام تشریق کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے. اس کو نقل کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے. دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا: یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. اہل مسلمانوں کا عید کا دن ہے یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، اور ایام تشریق 3، یہ 4 اور عید الفطر یہ 5 دن اہل اسلام کے عید کا دن ہے. بعض حدیثوں میں یوم عرفہ کا بھی نام آتا ہے. عرفہ کا دن یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع عرفہ کے میدان میں، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا بھی حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بعض حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ آج ہمیں یہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ عید الفطر اور عید النحر اور جو 10 ذی الحجہ اور 3 ایام التشریق یہ 5 دن کا نام آتا ہے، جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. 5 دن ہیں، عید العیدین اور 3 دن ایام تشریق. بہت بڑی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ نعمت، یہ کھانے پینے کا نبی نے فرمایا: ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. یہ دن ایام تشریق 11، 12، 13 یہ کھانے اور پینے کا دن ہے. تشریق کہتے ہیں گوشت کو سکھانے کا دن. قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو سکھایا جاتا تھا، اس کا نام رکھا گیا ایام تشریق. 11، 12، 13 یہ گوشت کو سکھانے کا دن ہے. 11، 12، 13 دو دن نہیں ہے. ایام تشریق الگ ہیں، یہ 3 دن اور ہیں، یہ ہیں. اور یوم النحر 10 ذی الحجہ یہ قربانی کا دن، سب سے افضل دن ہے، خون بہانا اللہ کے نزدیک. تو یہ دن الگ دن ہے. یہ تو 5 دن جو ہے یہ ہمارے اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے، ایام تشریق کو 2 دن مانتا ہے، وہ اللہ کی قسم حدیث کا انکار کرتا ہے. محدثین نے جو شرح کیا ہے 11، 12، 13 اس کا وہ انکار کرنے والا منکر ہے. اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ایام تشریق مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے یہ اہل اسلام کا کہا کہ عید ہونا اہل اسلام کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے عید ہے. اللہ تعالیٰ 2 دن باقی رہ گیا ہے، ایام تشریق بھی اور یوم عرفہ. ہمارے لیے اللہ، ہم اس کا احترام کرنے
اور اگر طاقت ہے تو قربانی یوم النحر کے دن قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایام تشریق اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اکبر تکبیرات کا اہتمام کرنے کا دن ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم تمہیں اللہ دل سے تمہیں یاد کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں مستعد رہنے کی توفیق دے کہ ہم ان دنوں کو پائیں تو اللہ تجھے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔